الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم۔ محترم جناب بریگیڈیئر محمد یوسف صاحب، برادر مکرم صاحبزادہ ہارون رشید صاحب، جناب ذوالنور آفریدی صاحب، برادر عزیز فرید پراچا، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، مستقبل کی امیدوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات نے دور دراز کا سفر کر کے لاہور کا رخ کیا اور انسانی سطح پر جو سہولتیں میسر آنی چاہیے تھیں بحیثیت مہمان کے وہ بھی آپ کو میسر نہ آ سکیں، لیکن آپ جذبوں سے سرشار ہیں، مقصد زندگی کے حوالے سے اپنی آپ کی شناخت موجود ہے، جد و جہد کا پیکر ہیں، بڑے پیمانے پر جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا عنوان اور اس کی کہکشاں آپ کی پوری زندگی میں دور تک پھیلی ہوئی نظر آتی، اور یہی وہ صفات ہیں، یہی وہ خصوصیات ہیں، یہی کردار اور سیرت کے وہ اجزاء ہیں کہ جو فرد کے اندر بھی اور افراد پر مشتمل معاشرے کے اندر انقلاب کی رو دوڑاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات صحیح اور درست ہے، جو کچھ صوبہ خیبر پختونخوا میں، قبائلی علاقوں میں، پوری شمالی بیلٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اگر کسی اور کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہوتا تو لوگ باغی بن کر اٹھ کھڑے ہوتے، علیحدگی کی تحریکیں لے کر چل رہے ہوتے، پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے، لیکن آپ نے صبر کا، حوصلے کا، دور اندیشی کا، دوربینی کا، مستقبل کے ساتھ وابستہ ہونے اور پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ کا عنوان سجانے کی کوشش کی ہے، اور یہ تعلق باللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے جذبوں سے سرشار لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے آپ کو ان حوصلوں سے نوازا ہے۔ مستقبل کے بارے میں آپ نے امید کے چراغ روشن کیے ہیں اور دل و دماغ کی دنیا میں ہلچل اور کشمکش کے باوجود حالات میں سے راستہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں بجا طور پر اپنی فوج سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جنرل کیانی صاحب نے جب اس ملٹری آپریشن کا سوات اور بنیر سے اس سلسلے میں آغاز کیا تھا تو انہوں نے بڑے پیمانے پر یہ بات کی تھی کہ اس ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہم دہشت گردی کا قلع قمع کر دیں گے، ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، ہم اس ملک کے اندر اور ان خطوں کے اندر امن و امان کی فضا پیدا کریں گے۔ اب جبکہ 2 سال سے زیادہ اس آپریشن کو ہو چکے ہیں، ہم بجا طور پر جنرل کیانی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی بیلنس شیٹ بنائی آپ نے، کوئی آڈٹ رپورٹ اپنے ملٹری آپریشن کی تیار کی آپ نے؟ آپ قوم کو بتائیں، جس طرح آپ ملٹری آپریشن کے فوائد بتاتے تھے، دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات کرتے تھے، آپ قوم کو اعتماد میں لیں۔ جن علاقوں میں لوگوں کو آپ نے ہجرت پر مجبور کر دیا ہے، گھر سے بے گھر کیا ہے، در بدر کیا ہے، بچوں کو خوار کیا ہے، ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کی تذلیل کی ہے، جہاں آپ نے بزرگوں سے بھی امن اور چین چھین لیا ہے، ہمیں کسی بیلنس شیٹ کو بنا کر یہ بتائیں کہ پچھلے 2-2.5 سال کے آپریشن میں دہشت گردی کا قلع قمع ہو سکا یا فوج کا قلع قمع ہو گیا؟ فوج کے ادارے کے بارے میں سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں، فوج کے ادارے اور اس کے جرنیلوں کے بارے میں لوگ اعتراضات جڑتے ہیں، اور ان کے اخلاص کے بارے میں بھی، دیانت اور امانت کے بارے میں بھی، پاکستان سے تعلق کے بارے میں بھی، ان کی حب الوطنی کے بارے میں بھی لوگ مشکوک نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان سے تمام سہولتیں
اسکول کی اور اسپتال کی، گھر کی چھت کی، یہ تمام سہولتیں ان سے چھین لی گئی ہیں، پھر بھی اگر وہ سوالیہ نشان نہ بنے، پھر وہ اگر اعتراض آپ پر نہ کریں، جنرل صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا دہشت گردی کو ختم کرنے کا خواب ملٹری آپریشن کے ذریعے کیا پورا ہو سکا؟ کسی درجے میں اس طرف بڑھا جا سکا؟ دہشت گردی تو جی ایس کیو میں پہنچ گئی، دہشت گردی تو ہر مزار و ممبر پر نظر آتی ہے، دہشت گردی تو شہروں اربن ایریاز کے اندر چاروں صوبوں میں نظر آتی ہے۔ آپ کیوں نہیں کہتے کہ بھارت اس میں انوالو؟ آپ کیوں نہیں نام لیتے کہ امریکہ اس دہشت گردی کے پیچھے ہے؟ اس کے ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی اور بلیک واٹر تنظیم کے حوالے سے بھی پورے ملک کے اندر ریمنڈ ڈیوس دندناتے پھر رہے ہیں، ہتھیاروں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے بجائے معصوم اور بے گناہ لوگوں، ہمارے سینے پر ہماری بندوقیں تانتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں ہماری گولیاں پیوست کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا علاج اس طریقے سے نہیں ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ کا یہ نچوڑ ہے کہ دہشت گردی طاقت سے کبھی ختم نہیں ہوئی، ملٹری آپریشن نے اس کا سدباب نہیں کیا ہے۔ دہشت گردی اگر ختم کرنی ہے تو وار آف ٹیرر سے نجات پائی جائے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور امریکہ اس جنگ کو ہار بھی چکا ہے۔ افغانستان کے اندر جہاں آپ یہ نعرے لگاتے تھے کہ سوشلزم کا قبرستان پاکستان پاکستان، اب وہاں امریکہ اور پورے یورپ کی ذہانت اور فطانت کا قبرستان افغانستان افغانستان، امریکہ کی دور اندیشی دور بینی کا قبرستان افغانستان افغانستان، امریکہ کی بصیرت اور بصارت کا قبرستان افغانستان افغانستان، امریکہ اور یورپ امریکہ اور یورپ کی عسکری قوت کا قبرستان افغانستان افغانستان، امریکہ اور پورے مغرب ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ظالمانہ ایجادات کا قبرستان افغانستان افغانستان۔ جنرل صاحب زرداری صاحب کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ وہ تو بے خبر آدمی بھی ہیں، اور سوائے کرپشن کے، دولت کے انبار اور ڈھیر لگانے کے، بیرونی دنیا میں اپنی دولت سمیٹنے کے، ان کا کوئی اور اس لیے اس کا نام۔ لیکن جنرل صاحب جتنے امریکی اہلکار آتے ہیں آپ سے مذاکرات کرتے ہیں، نیٹو کے کمانڈر آتے ہیں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، وقت بچ جائے تو کسی صدر اور وزیر اعظم سے بھی مل لیتے ہیں، ورنہ اصل آپ ہیں کہ جو ان سب کا ہدف ہیں۔ لیکن ہم بجا طور پر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ وار آف ٹیرر جو امریکہ اور نیٹو جس میں شکست کھا چکا ہے، آپ نے کیوں اپنے کندھے پر اس کام کو اٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے کیوں اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے؟ وار آف ٹیرر سے نجات حاصل کرنا، وار آف ٹیرر سے ڈپارچر اور اس سے پشت پناہی کے بجائے اس سے پیچھے ہٹنا، یہاں سے نقطہ آغاز ہوتا ہے، یہاں سے اس بات کی ابتدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے حالات کو سدھار سکیں۔ اور ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل آج تک پوری دنیا میں یہ نہیں پیش کر سکا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وار آف ٹیرر سے نجات پائی جائے۔ دوسرے نمبر پر ڈرون طیاروں کے جو حملے ہیں ان کو چیلنج کیا جائے۔ اگر فوج کے اندر یہ طاقت مجال، اگر فوج کے اندر یہ سکت موجود نہیں ہے کہ اپنی خود مختاری اور آزادی کا تحفظ کر سکے، تو ان قبائلیوں کے حوالے یہ سارا ٹاسک کر دیا جائے۔ انشاءاللہ یہ قبائلی تو میرے دوستو، میں اس وقت جنرل صاحب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا دم خم نہیں ہے اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی آپ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے، اور پاکستان میں بسنے والے ویسے تو 18 کروڑوں محب وطن ہیں، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں، میں داد و تحسین کے الفاظ نہیں پاتا، محض یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ قبائل کے علاقوں نے بلکہ پورے صوبہ پختونخوا نے جس پامردی کا مقابلہ کیا ہے، جتنے بڑے پیمانے پر پیروں کو غبار آلود کیا ہے، سر سے کفن باندھ کر آپ نکلے ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر نکلے ہیں، جذبہ جہاد سے سرشار نکلے ہیں، دشمن کی پہچان
اور اس کی شناخت کے ساتھ نکلے ہیں، آپ کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ہر طرح کی قربانیاں دے کر آپ نے کسی بھی علیحدگی کی تحریک کو اپنے علاقے میں سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ کوئی علیحدگی کا نعرہ، حکومتیں تو وہاں موجود ہیں علیحدگی والوں کی، لیکن کوئی علیحدگی کا نعرہ کسی نے آپ کی زبان پر، نو کے زبان پر نہیں دیکھا اور اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈرون حملے، ٹھیک ہے، ہم بھی حب الوطنی کے گیت گاتے ہیں، فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن جتنے بڑے پیمانے پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے اور جن لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، جس طرح ان کی لاشیں درختوں سے اور کھمبوں سے لٹکائی جاتی ہیں، اور جس طرح ان کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک تم نے کیا تھا وہی سلوک ہم تمہارے ساتھ کریں گے، اگر اشارہ طالبان کی طرف ہے اور اگر طالبان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فوج کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی، تو آپ تو ایک انسٹیٹیوشن ہیں، آپ تو ٹیکسوں کے اوپر پلتے ہیں، آپ تو ہماری شناخت بننے کا اعلان کرتے ہیں، آپ کی عزت تو پوری قوم پاک فوج زندہ باد کے نام سے کیا کرتی ہے۔ اگر آپ بھی وہی چیزیں کرتے ہیں جس پر آپ کو اعتراض تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مہذب لوگوں کا اتنا غیر مہذب ہونا تاریخ نے کم دیکھا ہوگا جو فوج کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ لہذا ملٹری آپریشن ختم کیا جائے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ختم کی جائے۔ پچھلے 2.5 سال سے ISPR کے پریس ریلیز پر ہم جی رہے ہیں۔ ہر ڈرون حملہ دہشت گردوں کو قتل کرتا ہے، گویا پورے صوبہ پختونخوا میں دہشت گردوں کے علاوہ کوئی نہیں بستا، آپ سب دہشت گرد ہیں، اور اگر آپ سب دہشت گرد ہیں تو اس ملک کے اندر کوئی محب وطن نہیں، پھر اس ملک کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے اگر آپ بھی غیر محب وطن اور آپ بھی غیر دہشت گرد قرار پاتے ہیں۔ لہذا جرگے کی سیاست کی جائے، ملٹری آپریشن کو ختم کیا جائے، مذاکرات کی میز بچھائی جائے، بڑے پیمانے پر اعتماد اور حوصلے سے، اور امریکہ کے ڈو مور کو ریجیکٹ کر دیا جائے، امریکہ کی غلامی کا طوق اپنے گلوں سے نکال دیا جائے۔ یہ جو جماعت اسلامی نے گو امریکہ گو کی تحریک شروع کی، بلا شبہ یہ ایک نعرہ بھی ہے، یہ ایک فلسفہ بھی ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ تاریخ کا نچوڑ ہے، یہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنے، یہ امریکہ اور اس کے حواریوں امت مسلمہ پر ان کے مظالم ڈھانے کی اس تفصیل کا اعلان بھی ہے کہ امریکہ اس ریجن سے، افغانستان سے شکست کھانے کے بعد خائب و خاسر انشاءاللہ ہونا ہے، اور آپ کی قربانیاں لازماً اس میں حصہ ہونی ہے۔ اس لیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ چاروں طرف کے حالات میں امریکہ اور اس کے حواری جس شکست سے دوچار ہو رہے ہیں، وہی دراصل انقلاب کی نوید ہے۔ اسی کے نتیجے میں طاغوت کی فرما روائی کو ختم ہونا، اسی کے نتیجے میں انشاءاللہ ظلم کی طویل رات کو سحر ہونا ہے، اور اسی کے نتیجے میں نہتے و بے سر و سامان لوگوں نے جس طرح پہلے روس کو شکست دی تھی، جس طرح پہلے برطانیہ کو شکست دی تھی، اسی طرح نہتے و بے سر و سامان لوگوں نے اب بالآخر امریکہ اور اس کے حواریوں کو شکست دی ہے۔ لہذا فوج کو اس کے نرغے سے نکلنا چاہیے، اور فوج کے بارے میں عوام کے جو جذبات تبدیل ہو رہے ہیں اس کو روکنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ فوج کھلے بندوں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے، بڑے پیمانے پر ظالمانہ کارروائیوں سے، بڑے پیمانے پر امریکہ کی حمایت سے دستبردار ہو، اور اسی کے نتیجے میں حالات بہتر ہوں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کر چکا ہوں، پھر کرتا ہوں، دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہوں، اور آنکھوں اور پلکوں پر آپ کو بٹھانے کی بات کرتا ہوں۔ آپ کی قربانیاں اور آپ کا ایثار، آپ کی جدوجہد، کشمکش مول لینا، یہ وہ تاریخ کے سنہری اوراق ہیں جس پر تاریخ بھی انشاءاللہ فخر کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔